مہاجرین کے مکانات کی تعمیر۔ مہاجرین کی سکونت کے لیے مسجد کے قریب مکانات کا انتظام کیا گیا۔ چنانچہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو زہرہ کو مسجد کے ایک جانب میں ایک خطہ عنایت فرمایا، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف قرشی ظاہری کے حصے میں ایک خرمستان آیا جو ان کے نام سے مشہور معروف تھا۔ حضرت عبداللہ عتبہ پسران مسعود حضلی جو بنو زہرہ کے حلیف تھے، ان کے لیے مسجد کے پاس ایک خطہ معین کیا گیا جو ان کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت زبیر بن عوام قرشی اسد کو ایک وسیع خطہ ملا جس میں مختلف اقسام کے درختوں کی جڑیں تھیں، وہ بقیع الزبیر کہلاتا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ قریشی یلمی کو ان کے گھروں کی جگہ مل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی مسجد کے قریب زمین دی گئی۔ اسی طرح حضرات عثمان بن عفان قرشی اموی، خالد بن ولید قرشی مخزومی، مقداد بن اسود کندی اور طفیل بن حارث قرشی مطلبی وغیرہ ہم کو زمینیں دی گئیں۔ ان قطعات میں سے جو زمینیں بے آباد غیر مملوکہ تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خود تقسیم فرما دیں، اور جن قطعات میں انصار کی منازل و مکانات تھے وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو عطا فرما دیے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عارثہ بن نعمان نے اپنے مکانات بطور ہدیہ پیش کیے۔ بقول و عقد منازل عارثہ ہی کی جگہ ہی حضرات امہات المومنین رضی اللہ عنہا کے حجرے بنے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مسجد نبوی شریف میں چراغ کی ابتدا کیسے کی گئی اس ویڈیو میں ہوگی، اور اس ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔